ہم اپنے بچوں کے اوپر بزدلی ٹھوستے ہیں غیر محسوس طور پر. میں نے چونکہ وہ تعلیم کی دنیا کے بچے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اس لیے وہی مثال دی، ورنہ دوسرے سارے میدانوں میں ایسے ہیں. ہم ووٹ دیتے ہیں بزدلوں کی طرح، ہم سفر کرتے ہیں بزدلوں کی طرح، ہم روٹ اختیار کرتے ہیں بزدلوں کی طرح. دلیروں والا روٹ نہیں انتخاب کرتے. تعلیم کے میدان میں فیصلے کیا کرتے ہیں؟ بچہ جب میٹرک کر لیتا ہے، ایف اے تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو اب کوئی سبجیکٹ اس نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کی کیریئر بلڈنگ کر رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں کہ کیا بننا ہے اس کو. وہ صرف ایک چیز ذہن میں ہوتی ہے، روٹیاں. ایسا فیلڈ انتخاب کرو، ایسی ڈگری لو تم کہ تمہیں ملازمت مل جائے، اور ملازمت ایسی کرو جس میں اتنی انکم ہو جائے، اور انکم ایسی ہو جس میں اتنی روٹیاں پک جائیں. ہم بچے کو اسی دن سے اس راہ پر ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کے اندر صلاحیت کیا ہے، یہ بن کیا سکتا ہے، یہ اوج پہ کیسے پہنچ سکتا ہے. شجاعانہ فیصلے یہ ہوتے ہیں عزیز من، دلیرانہ فیصلے یہ ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو، اگر آپ کے فرزند کے اندر ایک صلاحیت موجود ہے اور اس میدان میں وہ اعلیٰ ترین درجے تک جا سکتا ہے، اس کو جانے دو اس میدان کے اندر. مجھے ایک مومن کی بات بہت اچھی لگی، کہنے لگے، اسی طرح کی ایک مجلس پڑی، وہ بعد میں آئے، کہنے لگے یہ جو آپ نے کہا ہے یہ میں نے پہلے کر دیا ہے اپنے بچے کے ساتھ. کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے وہ بنو جو تمہارا جی چاہتا ہے، سوچ کے فیصلہ کرو، لیکن میری ایک شرط ہے، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، ہر سبجیکٹ جو تم نے انتخاب کرنا ہے کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، آخر تک دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اپنے مضمون میں سب سے ٹاپ پہ پہنچنا ہے، نمبر 1 بننا ہے تم نے اس میدان کا. اگرچہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو کہہ دیا، وہ سید تھے، انہوں نے کہا بے شک میری طرف سے اجازت ہے، تم موچی بن جاؤ، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ تم دنیا کے بہترین موچی بنو، چھوٹا موٹا نہیں بننا، بننا ہے تو بہترین بنو. کوئی پیشہ اپنا لو لیکن بہترین، اس چوٹی تک پہنچو. ہم اپنی اولاد کو ان میدانوں میں ڈالتے ہی نہیں جہاں وہ چوٹی تک پہنچ سکے. فیصلے درست نہیں ان سے کرواتے ہم ان کو روٹیوں کی خاطر ایسی فیلڈ میں بھیج دیتے ہیں جہاں صرف لیبر بنتے ہیں، جہاں صرف ملازمین پلتے ہیں. ہم ان کو لیڈر بنانا نہیں چاہتے، ہم ان کو شخصیت بنانا نہیں چاہتے، ہم ان کو ان میدانوں میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. یہ فرق ہے وہاں میں اور یہاں میں. وہاں معنویت نہیں، دین نہیں، لیکن کچھ میدانوں میں ان کے اندر دلیری ہے. کچھ میدانوں میں وہاں دیکھیں، وہاں گیمیں کرتے ہیں وہاں کے جوان، جہازوں سے فری چھلانگ لگاتے ہیں بغیر پیراشوٹ کے. لگاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں مناظر، وہ دیکھ کے ہمارے کمزور دل والے ٹی وی آف کر دیتے ہیں. ہم کھیل کھیلتے ہیں جن کھیلوں کے اندر بھی بزدلی آ جاتی ہے. کرکٹ بزدلی لاتا ہے انسان کے اندر، اگرچہ سکھایا انہوں نے ہے، لیکن آپ دیکھیں وہاں ساری قومیں نہیں کھیلتی. امریکہ نہیں کھیلتا، جرمن نہیں کھیلتا، فرانس نہیں کھیلتا، سارا یورپ نہیں کھیلتا، صرف برطانیہ کھیلتا ہے، اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں. صرف برطانیہ اور برطانیہ کے غلام کھیلتے ہیں. کوئی دنیا میں اور ملک کرکٹ نہیں کھیلتا. گیم بھی ان کی مختلف ہے، ہر چیز مختلف. فیلڈ ان کے تعلیمی میدان دیکھیں. ابھی ایک پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کے فرزند گئے امریکہ میں پڑھنے کے لیے، ابھی 18-19 سال کے ہیں. اپنے ساتھ ایک کلپ لائے ایک امریکی بچے کا، وہاں کے لوکل مقامی بچے کا. وہ پنجابی میں بلے شاہ کی روایاں پڑھ رہا ہے. اس کلپ میں پنجابی میں، ٹھیٹھ پنجابی میں، شاید کوئی لوہری اتنی ٹھیٹھ پنجابی نہ بولتا ہو جتنی وہ بچہ ٹھیٹھ پنجابی. ایک امریکی بچہ جو پاکستان آیا بھی نہیں، اس نے وہاں رہ کر اپنی یونیورسٹی میں جو فیلڈ انتخاب کیا، بلے شاہ. وہ بلے شاہ ٹیکنالوجی کا امام ہے امریکہ. ہمارا بچہ ناسا میں جاتا ہے، ہمارا بچہ ٹیکنالوجی میں جاتا ہے، وہاں ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے جاتا ہے، لیکن خود امریکی بچہ بلے شاہ پڑھ رہا ہے. خوب اس کو بلے شاہ میں کیا روٹیاں ملیں گی؟ ہے کوئی روٹی بلے شاہ میں؟
کوئی پڑھتا ہے یہاں پاکستان میں بلے شاہ؟ روٹی نہیں ہے اس مضمون میں. میں نہیں کہتا ہوں یہ پڑھیں کہ کل سے سارے بلے شاہ پڑھنا شروع کر دیں. مثال دے رہا ہوں عزیز من. بات سادہ ہوتے ہیں بہت ہی. وہ کہتے ہیں مولانا نے کہا بلے شاہ پڑھو. مثال دے رہا ہوں عزیز من. یہ ایک بچے کی شجاعت کی علامت ہے. وہ شاید روٹیاں بالکل اس کو ملازمت ہی نہ ملے امریکہ کے اندر, لیکن اس کا جی چاہا کہ میں یہ پڑھوں. اس نے فیصلہ کر لیا, فیصلہ کر کے اس میدان میں آ گیا ہوں. یہ بہادریاں ہیں, یہ دلیریاں ہیں. ہم اپنے ملک میں اپنا ملک بچانے کے لیے سوچتے نہیں ہیں. وہ 20,000 کلومیٹر سے وہاں سے اٹھ کر ہمارا ملک تباہ کرنے آ جاتے ہیں. دیکھیں فیصلوں کی شجاعت. کامیابی کس کو ہوگی؟ دلیری کس کے اندر موجود ہے؟ ڈر انسان سے شجاعت چھین لیتا ہے, شجاعت فکر چھین لیتا ہے, شجاعت قدم چھین لیتا ہے, شجاعت فیصلہ چھین لیتا ہے, شجاعت ارادہ چھین لیتا ہے. جب ارادوں میں بزدلی آتی ہے, جب سوچ میں بزدلی آتی ہے, پھر انسان میدان عمل میں بزدل واقع ہوتا ہے. گھروں کے اندر پرورش کرو, بچوں کو دلیری سکھاؤ. بچوں کو ہم نے رکھا ہوا, اسکول بھیجتے ہیں ان کو, بڑا ہونے تک. بچہ 22 سال کا ہو گیا ہے, ابھی نوکر جاتا ہے اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے کہ کہیں بھول نہ جائے. سڑک کے اس طرف اسکول ہے, اس طرف رہتے ہیں, نوکر جاتا ہے ساتھ گاڑی پہ. تو یہ بچہ کیا بنے گا؟ یہ بچہ جو روٹ خود انتخاب نہیں کر سکتا, اسکول جانے کا راستہ خود انتخاب نہیں کر سکتا, یہ بچہ جو کوئی چیز حریت فکر اس کے اندر نہیں ہے, یہ سوچ نہیں سکتا. اس کو ہر چیز تیار کر کے, جس طرح ماں پراٹھا پکا کے اس کے سامنے رکھتی ہے, اسی طرح ہر چیز تیار اس کے سامنے آتی ہے. اس کے اندر دلیری کہاں سے آئے گی؟ ایک مومن پوچھ رہے تھے کل کہ یہ خوف تو ہے, ہم خود محسوس کرتے ہیں, والدین کے اندر بھی ہے, بچوں کے اندر بھی ہے. خوف دور کیسے کریں؟ خوف دور کرنے کا طریقہ واعظ و نصیحت نہیں ہے. واعظ و نصیحت سے خوف دور نہیں ہوتا. خوف دور کرنے کا نتیجہ اس خوف زدہ میدان کے اندر کود جانا ہے. جو بچہ اندھیرے کمرے سے ڈرتا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ اسے اٹھا کے اندھیرے کمرے میں ڈال دو, بند کر دو دروازہ. اس کو یقین ہو جائے گا اندھیرے میں کوئی خوف, بڑا دلیر بن کے وہاں سے باہر آئے گا. جن میدانوں سے ڈرتے ہیں, وہم, توہمات, بے جا خوف, یہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا, وہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا, فلاں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا.